أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 6 قوانین معاشرت کو بیان فرمایا تھا۔ یہ 7واں اور آخری قانون ہے۔ پہلا قانون یہ تھا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز مت کرو۔ تیسرا قانون یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ، کوئی کچا بندہ خبر لے کر آئے تو پھر اس کی بات کی تصدیق کرو۔ چوتھا قانون یہ تھا جب 2 ایمان والوں کی، 2 مومنین کی جماعت کی لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کراؤ۔ پانچواں یہ تھا کہ جب بھی کسی مومن سے ملو، پانچواں قانون یہ تھا کہ اے ایمان والو، کسی قوم کا ٹھٹھا مذاق مت اڑاؤ، نہ ان میں عیب نکالو، نہ ان کے برے نام لگاؤ۔ چھٹا قانون بیان ہوا، اور ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ 7واں قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر سے، ایک مؤنث سے، اور پھر ہم نے تمہیں قبائل کے اندر، قبیلوں کے اندر، قوموں کے اندر، ذات پات کے اندر تقسیم کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذات پات کوئی فخر والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا فرمایا۔ اب کوئی بندہ بتائے حضرت آدم کی قوم کیا تھی، ذات پات کیا تھی، حضرت حوا کی ذات پات کیا تھی، حضرت حبیل کی کیا تھی، حضرت قابیل کی کیا تھی، حضرت شیش کی کیا تھی، حضرت ادریس کی کیا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، کسی ایک پیغمبر کی کوئی ذات پات بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آیا، پھر ان کی اولاد میں سے جو آگے نسل چلی 3 بیٹوں کی، تو وہاں سے یہ قومیں چلی گی، ذات پات وہاں سے چلی۔ کیوں چلی؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، جی یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ فلانا خاندان ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، نہ کہ اس لیے کہ بھئی یہ کیا ہے جی دوسرا ہے اور اس کی بیٹی ہم نہیں کروا سکتے، جی کیوں؟ یہ ہم سے کم تر ہے۔ یہ فلانا ہے، ہم اس کے خاندان کے اندر شادی نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ ہم سے کم تر ہے، جی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، ذات پات کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر، ایک مذکر سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وانثی، اور ایک مؤنث سے، مئی حوا سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا ہے تم کو، شعوباً، بڑے بڑے قبیلے، وقبائل، اور چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ شعوب بڑے قبیلوں کو کہتے ہیں، مثلا قریش ایک بڑا قبیلہ ہے جی، پھر اس قبیلے کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیا ہیں جی قبیلے ہیں۔ قبیلہ عبد شمس آگئے، بنو شمس آگئے، عبد مناف آگئے، قبیلہ بنو فزارہ آگئے۔ اور آسان سمجھو جی، آپ کے علاقے کے اعتبار سے میں بتاؤں، خیل، خان خیل، یہ ایک آپ کے یہاں جی بڑا قبیلہ ہے۔
پھر اس کے نیچے آ جاؤ جی، آپ لوگ کیا ہو جی، آگے ہو جی عثمان خیل، پھر ساتھ والے اکا خیل، ساتھ والے اجا خیل، ساتھ والے شو خیل، خیل ہی خیل، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے نہیں میری بات؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عثمان خیل والے بڑے تیسور خان ہو گئے جی، شو خیل والے نیچے آ گئے، اکا خیل والے، یہ کیا ہے جی، ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ذات پات نہیں ہے جی۔ ہاں عثمان و خیل والے کہیں جی ہم اکا خیل والوں کی لڑکی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم سے کم تر ہے، اور اکا خیل والے کہیں ہم شو خیل والوں کی نہیں کرتے، پتہ نہیں اور بھی بہت سارے خیل ہیں، یہ میں نے ویسے آپ کو بتایا۔ تو یاد رکھیں یہ بڑے قبائل ہیں، پھر اس سے نیچے نیچے قبائل آتے ہیں تاکہ پہچان ہو سکے۔ وَقَبَائِلَ، اور چھوٹے چھوٹے قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو جی۔ آگے نیچے قرآن بھی ہے جی، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو جی، فخر آپ نہیں کر سکتے، ان اکرمکم، بے شک تمہارا اکرام، تمہارا اعزاز، تمہاری شان، تمہاری قدر و قیمت، عند اللہ، اللہ کے یہاں ہے، اتقاکم، جو تم سے زیادہ متقی ہوگا، تم میں سے جو زیادہ متقی ہوگا وہ کیا ہے جی، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے والا ہے جی، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک طرف کیا ہے جی پٹھان ہے، ایک طرف پہ کیا ہے جی لوہار ہے جی، لیکن متقی کیا ہے جی لوہار ہے، تو یہ پٹھان سے کیا ہے جی افضل ہے۔ ایک طرف گجر ہے جی، ایک طرف موچی ہے، ایک طرف نائی ہے، ایک طرف سید ہے جی، لیکن کیا جی شان اور تقوی اور مقام کے اندر موچی نائی کیا ہے جی اس سے اگر اونچا ہے تو سید کی ذات بات اس کو کک فائدہ نہیں دے گی، وہ نیچے رہے گا، اور یہ کیا ہو جائے گا موچی نائی کیا ہو جائے گا جی اپنے تقوی کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے جی آپ کا آج کل تو سید حضرات کے اندر تو یہ مسئلہ چلتا ہی چلتا ہے جی کہ ہم اپنی بیٹی فلاں کو نہیں دیتے، کیوں؟ وہ غیر سید ہے جی، وہ بھائی کوئی اور عذر بتاؤ جی۔ پھر اسی طرح آپ کے یہاں یہ بھی چلتا ہے جی پٹھان ہے جی، ہم دوسری کی قوم سے کیوں لڑکی لے کر آئیں جی، ٹھیک ہے؟ وہ کم ترن یار، آپ کے یہاں یہ چیز گال شمار کی جاتی ہے جی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز گال شمار کی جاتی ہے، بھائی کیا دلیل ہے، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی آپ کے پاس حدیث ہے کہ بھائی آپ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے یا آپ اپنی بیٹی اس کو نہیں دے سکتے؟ کتنے ایسے مرد حضرات بیٹھے ہوئے جی، میرے اپنے دوست احباب بھی ہیں جی، ٹھیک ہے؟ جب ان کو رشتہ بتایا جاتا ہے کہتے ہیں استاد جی ان دی قوم تو پتہ وہ والی ہے، ادھر نہ کر رکھتے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح مرد تو مرد ہے نا جی، پھر خود سوچیں جی جب مرد ہی نہیں کر رہے تو عورتیں کتنی پڑی ہوں گی۔ شروع میں ایک مرتبہ میں جہاں پر پڑھانے کے لیے گیا تھا وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے جی، بڑے نام والے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، بڑے نام والے ہیں، بڑے نام والے ہیں، علاقہ چھچ کے اندر لوگ ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ترستے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ابھی تک تقریباً میرے اندازے سے اس وقت اس کی عمر تھی 44 سال، اب تقریباً ہو گئی ہوگی 51-52 سال ہو گئی، عالم ہے جی، شیخ الحدیث ہیں جی، اور لوگ ان کی طرف پیٹھ کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں جی۔ ان کی بیٹیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، کیوں؟ لڑکا آگے کیا جی کوئی سید نہیں مل رہا ہے، وہ بھائی کیا غیر سید کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا یا غیر سید کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے؟ خدا کے بندو، جب اللہ کے پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کو دی، حضرت عثمان غنی کون سے سید تھے؟ جب اللہ کا پیغمبر اپنی بیٹی حضرت عثمان بن عفان کو دے سکتا ہے، حضرت رضی اللہ عنہ کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر اور شادیاں ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کی بیٹی کی کون سی حوروں والی ہے جی؟ یاد رکھیں پٹھان کی بچی ہو یا پٹھان کا لڑکا ہو جی، نئی کی بچی ہو، ترکھان کی بچی ہو، لوہار کی بچی ہو، یا آپ کے یہاں وہ دھبے جو بھی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، ان کی بچی ہو، نکاح ہر حال میں آپ کرو جی۔ آپ کو اگر مناسب رشتہ ملتا ہے، لڑکی اچھی ہے جی، پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کرو جی، آپ اس کے ساتھ شادی کرو۔ آپ کو بہو کی ضرورت ہے، آپ ان سے رشتہ لے کر آؤ جی، رشتے لے کر آؤ جی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے والا وہی ہے، اتقاکم جو تم سے زیادہ متقی ہے جی، ٹھیک ہے؟ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ جی، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، بڑا نام ہے جی، بڑا نام ہے۔ یہ پتہ ہے ذات پات کے اعتبار سے، جس کو آپ ذات، قوم کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے یہ نئی تھے جی، ٹھیک ہے؟ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سید ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کو باعث برکت، باعث فخر سمجھا کرتے تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ اور اسی طرح حضرت مولانا فقیر اللہ رحمہ اللہ جی، یہ ذات کے اعتبار سے کیا تھے جی؟ موچی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ بھئی سید ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے لیے آپ نے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں نئی پیشہ
حجام کا جو پیشہ ہے، موچی کا جو پیشہ ہے، یہ فی نفس ہی کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ کوئی بندہ حجام کا کام کرتا ہے جی، اگلے بندے کی داڑھی ٹھیک کرتا ہے، سنوارتا ہے جی، مونچھیں کاٹتا ہے، سر کے بال کاٹتا ہے جی، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق داڑھی کاٹتا ہے، سنت کے مطابق مونچھیں کاٹتا ہے، سنت کے مطابق سر کے بال کاٹتا ہے، تو یہ اپنا رزق حلال کمانا بھی کیا ہے جی، ثواب ہے، یہ کیا ہے جی، ثواب ہے۔ لیکن اگر کیا کرتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، مونڈنے کے بعد اجرت لیتا ہے، سر کے بال انگریزوں کی طرح کاٹتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہے جی، حرام۔ پھر اسی طرح موچیے، یہ کیا ہے جی، یہ رزق حلال ہے۔ ہاں حرام کام کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سنیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے جی؟ یہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے یہ سکھ تھے، ان کی قوم تھی اپل جٹ، اپل جٹ۔ یہ بعد میں جا کر کیا ہوئے، یہ مسلمان ہوئے، باپ فوت ہوا نا، اس کے بعد جا کر کیا ہوئے، یہ مسلمان ہوئے، اور آج بھی دنیا انہیں امام انقلاب کے نام کے ساتھ یاد کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپل جٹ سکھ۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں اسی بندے کا مقام اور مرتبہ ہے جو بندہ کیا جی، متقی اور پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت علیم جاننے والا ہے، خبیر خبر رکھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے۔